اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد ولا اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم شاست حسین باد شاست حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد ندات دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. صلوات پڑھے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزاداران امام خیصر باغ بامبے تھرڈ مجلس 1443 ہجری 2021 کی جو خواجہ اجمیری کی یہ ربائی پر ہو رہی، صرف ایک موٹیویشن کے لیے کہ محرم کا پیغام کیا ہے. ہمارے یوتھ کو یہ فکر ہونا، ان کی تھنکنگ بدلنا، ان کی سوچ بدلنا کہ محرم شروع ہو گیا and what we have to do in محرم. صرف مجلسیں کرنا کافی ہے، 1 2 3 4 مجلسیں کر رہے وہی کافی ہے، یا اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے امام حسین کے لیے؟ ہر لڑکا لڑکی کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا، کہ خواجہ اجمیری کی یہ ربائی اتنی مشہور ہوئی، کل میں نے بتایا تھا، اتنی فیمس ہو گئی کہ صدیوں سے سینچریز گزر گئے. ہر مذہب و ملت کا آدمی، ہر اردو سپیکنگ بولنے والا، سب کانٹیننٹ کا، سب جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے. لاکھوں کی تعداد میں ان کی جب برسی ہوتی ہے تو پورے سب کانٹیننٹ سے، آپ سمجھ رہے سب کانٹیننٹ میں نام نہیں لینا چاہ رہا کنٹریز کے، وہاں سے لوگ آتے ہیں ان کے مزار کے اوپر. وہ لوگ جو آتے ہیں، آئے جو بھی وہ لوگ کرتے ہیں چلے جاتے واپس. لیکن امام کے چاہنے والوں کے لیے خواجہ اجمیری از اے ڈفرنٹ پرسن. اس لیے ڈفرنٹ ہے کہ وہ ہمارے ہیں. جتنے، میں کلیئر کر دوں سٹارٹنگ میں، جتنے یہ اولیاء اللہ ہے، خواجہ اجمیری ہے، انڈیا میں گلبرگے میں ہے، گیسو دراس ہے، دہلی میں نظام الدین اولیاء ہے، اور حیدرآباد میں یوسفین ہے، کراچی کا میں نے پہلی مجلس یا دوسری مجلس میں نام لیا تھا شاہ عبداللہ غازی. یہ سارے یہ لوگ جو ہے آج کے نہیں، 100 200 سال 300 سال 400 سال. کراچی والے تو 1300 سال یا 1200 سال پرانے. یہ لوگ اس زمانے میں آ کے ان کو فکر دی کہ شیعت کو پھیلائے، ان کو فکر دی کہ مولا حسین کے پیغام کو دنیا تک پہنچائے. اس زمانے میں یہاں شیعت نہیں تھی. جیسے آج لاکھوں کی تعداد میں ماشاءاللہ انڈیا میں شیعہ ہے، اس زمانے میں اتنے شیعہ نہیں تھے. اور بولنا بھول گیا کہ آگرہ میں سید نور اللہ شوستری، سید نور اللہ شوستری نے مغل ڈائنیسٹی میں، کہ جس ڈائنیسٹی میں، جو ہسٹری کے اسٹوڈنٹس وہ جانتے ہیں کہ مغل ڈائنیسٹی کیا تھی، اتنے جابر بادشاہ تھے، کنگز تھے وہ، پورا نارتھ انڈیا، اس وقت کا نارتھ انڈیا، آج جو نارتھ انڈیا ہے پلس پاکستان کا لاہور، پاکستان کا پورا پنجاب کا بیلٹ جو ہے، یہ پورا بیلٹ اتنا بڑا، اس زمانے میں پارٹیشن تو نہیں تھا، یہ ایک ہی کنٹری تھی. پوری اس ایریا میں ایک جگہ علین ولی اللہ بولنے والا نہیں تھا. اوپن نہیں بول سکتے تھے. اگر کوئی بولتا اس کو پکڑتے مار دیتے. بالکل بنی امیہ کی حکومت تھی مغل ڈائنیسٹی کی. کوئی چاہنے والے نہیں تھے مولا کے. اکبر کو لے لیں، جہانگیر کو لے لیں، شاہجہاں کو لے لیں، بابر کو لے لیں، ہمایوں کو لے لیں. ہمایوں تھوڑا سا سافٹ تھا، اس لیے سافٹ تھا کہ اس کو ایران نے سپورٹ کر کے اس کو واپس لے کر آئے تھے حکومت کے لیے. تو کنڈیشن رکھی گئی تھی کہ تم شیعوں کی مدد کرنا.
دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم اپنا انٹرسٹ دیکھ رہے, کبھی اپنا انٹرسٹ نہیں دیکھو کہ شیعت کے لیے تم کیا کر سکتے. یہ میری اسپیچز صرف ایک اویئرنیس کے لیے کہ جو ہم غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, ارے میں تو بڑا مولائی ہوں, میں تو بڑا شیعہ ہوں. کبھی بھی یاد رکھو, پلیز غور سے سننا, خیصر باغ کے ممبر سے بول رہا ہوں, یہ ذہن میں رکھو ہی مت کہ پورے بامبے کا سب سے بڑا شیعہ یا سب سے بڑا نیک آدمی میں. 24/7 تمہاری فکر ہونا چاہیے, اس لیے کہ شیطان ریٹائرڈ نہیں ہوا ابھی. شیطان تم کو کرتا رہے گا. ہمارے پاس کیا ہے, بڑی میں نماز پڑھ رہا, روزہ رکھ رہا, ڈونیشنز دے رہا, فائن, I'm fine. پتہ نہیں ایک چیز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں. اس کے لیے ہمیشہ یہ دعا کرنا, میں نے کل شاید بولا تھا یا نہیں بولا تھا, اگر بولا تھا تو پھر ریمائنڈ کرا کہ یہ دعا کرو, ضرور شاید میں نے بولا تھا, یہ دعا کرو کہ اللہ مجھے چانس دے, موقع دے کہ میں کچھ کروں, میں کسی کے لیے کام آ جاؤں. یہ کربلا کا پیغام ہے, مولا حسین کا پیغام یہی ہے, امام علی کا پیغام یہی ہے کہ ہم کسی انسان کے لیے, امام حسین کو آپ بولتے ہیں کہ ہی از اے سیویئر آف ہیومینٹی, خالی بول کے خوش ہو رہے کہ مولا نے انسانیت کو بچا لیا. ہم کتنے انسان کو بچائے؟ دیکھیے مرتے ہوئے انسان کو موت دو وجہ کی ہے. ایک ریئل جو موت روح نکلتی وہ ایک موت ہے. ایک موت وہ ہے کہ اگر تم اسلام سے دور ہو گئے وہ بھی تمہاری موت ہے. ریلیجن سے دور ہو گئے, عقیدے سے دور ہو گئے, وہ بھی تمہاری موت ہے. یہ اللہ کے رسول کا جملہ, عابد برامی کا جملہ نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول نے کہا, سرکار نے کہا. یہ بات سرکار نے یہ کہا کہ بچے کھیل رہے تھے مدینہ منورہ میں, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. مولا بچے کھیل رہے جیسا بچے کھیلتے, چھوٹے بچے کھیل رہے تھے. پلیز غور سے سننا, اللہ کا رسول اصحاب کے ساتھ جا رہا تھا. چھوٹی سٹی ہے مدینہ منورہ, اس سٹی میں بچے جیسا کھیلتے ہیں گھروں کے سامنے کھیل رہے تھے. سرکار جاتے جاتے رک کے ایک بچے کو گود میں اٹھا, اللہ کا رسول نے گود میں اٹھا. پلیز غور سے سنیں, گود میں اٹھا کے رونے لگے. مسلمانوں نے کہا رونے کی کیا بات, یہ تو ٹھیک ہے, ہیز اوکے, رو کیوں رہے؟ تو کہا میں ایک زمانہ دیکھ رہا ہوں, میں ایک پیریڈ دیکھ رہا ہوں کہ جس زمانے میں ماں باپ اپنے بچوں کو قتل کرتے, لوگ جتنے تھے وہ سب دیور شوق, کہنے لگے یا رسول اللہ ماں باپ اپنے بچوں کو قتل کریں گے؟ تو کہا ماں باپ بچوں کو قتل کریں گے. تو کہا وہ مسلمان ماں باپ ہوں گے؟ تو کہا مسلمان ماں باپ, میرا کلمہ پڑھیں. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا دیکھو قتل صرف تلوار سے نہیں ہوتا. ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہوگی دین کی, بچہ دین سے نکل جائے گا, اسلام سے نکل جائے گا. ماں باپ ریلیکس ہو کے بیٹھیں گے. آپ انصاف سے بولو آج کتنے ماں باپ کو فکر ہے, ہم کو کتنی فکر ہے کہ میرا بچہ دیندار ہو؟ سب کے 3 4 بچے یا 2 بچے یا ایک بیٹا ہے کسی کا. میں انصاف سے بولو, دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو, گھر کو جا کے بستر پہ سوچ کے بولو کہ عابد برامی نے کیا کہا. کوئی ماں کو کوئی باپ کو یہ احساس ہے یا یہ دعا کبھی کرتے اپنی نمازوں میں کہ مولا میرا ایک بیٹا ہے, میں چاہتی اس بچے کو آپ کے لشکر کا سپاہی بنو. ظہور کی دعا تو کر رہے, خالی وعجل فرجہم بول رہے کہ مولا آپ جلدی آئیے. میں نے کوئی آدمی تیار کیے, میں نے کوئی فوج تیار کی ہے, میں نے امام کے لشکر کے لیے سپاہی تیار کیا ہے. اللہ نے تم کو اتنی بڑی نعمت اولاد کی دی ہے. یہ اللہ کی جملے میرے غور سے سن, اللہ کی یہ امانت ہے جو ہمارے پاس ہے. امانت سمجھتے ہیں؟ اولاد جو ہوتی اللہ کی امانت ہوتی. ڈے آف ججمنٹ میں اللہ ان ماں باپ سے پوچھے گا جن کی اولاد گمراہ ہو گئی, جن کی اولاد دین پہ نہیں ہے, جن کی اولاد غیر مذہب میں چلی گئی, تو ان ماں باپ سے پوچھے گا اللہ کہ میری امانت کے ساتھ تم نے کیا کیا. آپ انصاف سے بولو جو میں بولا. ہم دعا کرتے کیا میرے دل میں خواہش ہے کہ یار مولا میں اپنے بیٹے کو آپ کے لشکر میں ایسا تیار کروں کہ میری اولاد آپ کے لشکر کا سپاہی. دوستو یہ بخشش کا سہارا ہے. Here and hereafter. You understand what I said? Here and hereafter. اگر تمہارا بیٹا دیندار نہیں ہے, ایک جملے کا ذمہ دار, what I'm saying, اگر تمہارا بیٹا دیندار نکل جائے تو وہ تمہارا بیٹا تمہارے ماں باپ کو 7 جنریشن اوپر اور 7 جنریشن نیچے بخش.
آپ کیا سمجھ رہے یار؟ میں چھوٹی سی مثال دوں. آرام باغ سب جاتے ہیں, جانا بھی چاہیے. ہم آرام باغ جاتے, اپنے باپ کو دفن کرتے, واپس آ جاتے. کبھی نیکسٹ ڈے جا کے اپنی باپ کی گریو پہ بیٹھ کے پوچھتے ہیں کہ ہاؤ آر یو, کیسے آپ, پوچھتے. ماں کو دفن کیا, کبھی جا کے نیکسٹ ڈے پوچھتے کہ ماں تو کیسی ہے نیچے؟ دفن کر دیا, تھینک یو ویری مچ, واپس آ گئے. وہاں کی لائف وہاں کے لوگوں سے پوچھو. یہ بامبے کی جو لائف ہے نا, وہ ریئل لائف آرام باغ کی ہے. ریئل لائف خیسر وہاں کی, رحمت آباد کی. یہ تو ایک ٹیمپرری لائف ہے ہماری. بینڈرا میں ہو, جوہو میں ہو, ڈونگری میں ہو, جہاں جہاں ہو ہم رہتے, یہ تو ہماری ٹیمپرری لائف ہے. اصل لائف تو آرام باغ اور رحمت آباد کی ہے, جہاں سے. اور آپ کو معلوم ہو زندگی جو شروع ہوگی, غور سے سنو یار, وہ لائف جو شروع ہوگی سارے کمفرٹس کے ساتھ شروع نہیں ہوگی. جیسے ہم یہاں رہتے, ایئر کنڈیشن ہے, لائٹ ہے, اندھیرے میں کوئی رہتا ہے بامبے میں؟ ہماری عادت کیا ہے کہ لائٹ پہ رہنا. اگر میں نیا بنگلہ بناؤں, نیا فلیٹ لوں, سب سے پہلے اگر وہاں کرنٹ نہیں ہے کوئی جا کے رہے گا؟ میں پوچھ رہا آپ سے, اگر گھر میں کرنٹ نہیں ہے, آپ نے نیا اپارٹمنٹ لیا اور بولے گا کہ بھائی آپ لے لو, اپارٹمنٹ تو فرنش ہے, لے لو, لیکن اس میں کرنٹ نہیں ہے, آپ جائیں گے وہاں پہ؟ آپ بولیں گے نو, پہلے کرنٹ لگاؤ, الیکٹرسٹی کا انتظام کرو, لائٹ لگاؤ. ہم کو وہ عادت ہے, ہماری عادت وہ ہے کہ ہم لائٹ میں رہنے والے, روشنی میں رہنے والے. کبھی سوچا یہ بات؟ Did you realize what I said? ہماری زندگی وہاں کیسے شروع ہونے والی؟ وہاں کوئی نیچے لائٹ ہے؟ فکر کر رہے میں کیا بول رہا؟ نیچے کوئی بلب ہے؟ نیچے ایئر کنڈیشن ہے؟ سب کے لیے, ہر آدمی, کئی 100 مرتبہ آپ آرام باغ گئے ہوں گے لوگوں کے فیونلز میں, کئی مرتبہ گئے ہوں گے فیونل میں, اپنی آنکھوں سے دیکھا آرام باغ کے اندر. میں آرام باغ اس لیے بول رہا کہ میں خیسر باغ کی مجلس پڑھا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. پلیز آپ میری طرف متوجہ رہیں, میری طرف متوجہ رہیں. آرام باغ اسی لیے بول رہا کہ ہم فیملیئر ہے آرام باغ سے. آپ انصاف سے بولو, کتنی مرتبہ گئے آپ لوگ؟ گئے, آرام سے باڈی کو چھوڑا, واپس آ گئے, آرام سے آ گئے, دیکھ کے آ رہے, دیکھ کے آ رہے. اسی لیے ہمیشہ بولتے ہیں کہ ایک آدمی مرتا ہے 200 آدمی کو لے کے جانا ساتھ. کیوں لے کے جا رہا؟ یہ صرف بتانے لے کے جا رہا, دیکھو میں اتنے بڑے بنگلے میں بامبے میں رہتا تھا, دیکھو میری زندگی کہاں سے سٹارٹ ہو رہی, اندھیرے سے. کبھی خوف آیا, ڈر آیا. آج کی رات جب بستر پہ جانا, بامبے میں اپنا نرم تکیے کے اوپر سر رکھنا, تو سوچنا 5 منٹ کہ عابد بلرمی نے کیا کہا. یہ فیکٹ نہیں ہے, کوئی گارنٹی ہے. لاسٹ ایئر کتنے تھے وائرس, کتنے جلدی جلدی آ کے بڑے بڑے لوگوں کو لے کے چلا گیا. ہم کو بھی لے جا سکتا, لیکن اگر ہم ریئلائز نہیں کریں گے, اگر کام نہیں کرو گے امام حسین کے لیے, تو نیچے اندھیرا میں رہو گے, صرف اندھیرا رہے گا. آج خواجہ اجمیری کے پاس اندھیرا نہیں ہے, آج نور اللہ شوستری, میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں, نور اللہ شوستری کے پاس آج اندھیرا نہیں ہے. آج جتنے بڑے یہ لوگ ہیں جنہوں نے امام حسین کے لیے کام کیا, آپ سوچو یار میں کیا بول رہا کہ 1000 سال, 1000 ایئر گننے بیٹھے تو ٹائم لگ جائے آپ کو. 1000 ایئر پہلے دنیا کیا تھی؟ کچھ نہیں تھا دنیا میں. کتنی ڈیفیکلٹ لائف تھی اس زمانے میں. اس زمانے میں کام کر کے وہ بندے ایسا زندہ رہے, دیکھو ان کا نام باقی ہے, ورنہ تو نام مٹ جانا تھا. 1000 سال پہلے مرا. نہ کوئی پرنٹنگ پریس ہے, نہ کوئی میڈیا ہے, نہ کوئی کتابیں ہیں, نہ بال پین ہے, نہ کمپیوٹر ہے, کچھ نہیں ہے. مٹ جانا چاہیے تھا, لیکن نام باقی کس نے رکھا؟ کس نے باقی رکھا؟ حسین ابن علی نے باقی رکھا. If you work for Imam, if you work for Imam, you're always there. اب میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں دنیا میں جاتا ہوں, لوگوں سے ملتا ہوں, لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں, کتنے ریلیکس ہے.
ہم کتنے ریلیکس. محرم آ گیا, ایک مجلس کر لی, تھینک یو, مجلس تو ہو گئی نا. چینج آنا لائف, فکر کو بدلنا. سوچو آج کی رات میں کیا کروں, امام کے لیے کیا کروں. اب میں آپ کو ایک ایسا ایگزامپل دینے والا ہوں کہ کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بہار انڈیا کا اسٹیٹ ہے, بہار جانتے ہیں نا. اتنے ڈر کے کیوں بیٹھے ہوئے یار. دیکھیے میں کوئی بمبارڈمنٹ نہیں کر رہا ہوں, ورنہ اگر میں لائف آفٹر ڈیتھ پڑھوں, فرسٹ نائٹ ان دا گریو پڑھوں, برزخ پڑھوں, جتنے ہیں وہ بھی نہیں رہیں گے. نہیں اینی ہاؤ, بہار کیسا اسٹیٹ ہے؟ بہت اچھا اسٹیٹ ہے. میری مجلس لائف جاری, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ اینی تھنگ, اس لیے کہ میں جاتا ہوں پڑھنے. بہت اچھا سٹی ہے, بیوٹیفل سٹی ہے, ویری اولڈ سٹی, ہسٹری سے بھری ہوئی ہے, ہسٹری سے بھری ہوئی ہے. اتنی پرانی انڈیا کی سٹی ہے. لوگ اچھے ہیں وہاں کے کھانا اچھا ہے. میں آپ کو ریلیکس کرنے باتیں کر رہا ہے. بہاری کباب ویری ٹیسٹی, کھایا ہے کبھی؟ نہیں, بامبے میں پتہ نہیں ملتے. لیکن میں بڑا نوٹی مولانا, سب آپ لوگ جانتے ہیں, تھا بہترین کھانا بہار کا. میں بہار پٹنہ بھی گیا, اب بہار کے ہر ریموٹ ایریاز میں جا کے پڑھا ہوں. الحمدللہ, میرے مولا حسین کا صدقہ ہے. ابھی لاسٹ ایئر بہار میں ایک جگہ ہے چندن پٹی, میں نے خود پہلی دفعہ نام سے, میں پٹنہ میں پڑھ رہا تھا تو ایک ڈاکٹر نے ریکویسٹ کیا کہ مولانا آپ کی فلائٹ شام میں ہے کل, اور آپ پلیز یہ مجلس پڑھ دیں. میں نے کہا کہاں جا کے پڑھنا, تو کہا چندن پٹی میں پڑھنا. پلیز, بہت ریکویسٹ کرنے لگے وہاں کے لوگ کہ آپ آئے ہیں تو پلیز ہمارے پاس. ایسے روک, انہوں نے کہا 3 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. ایسے روکے, نو پرابلم. میں جا رہا تھا چندن پٹی, نام یاد رکھو. جب جا رہا تھا تو میں نے راستے میں جو مجھے لے کے جا رہے تھے ہوسٹ, ان لوگوں سے پوچھا کہ بابا یہ کیا شہر ہے؟ انہوں نے کہا مولانا یہ شہر بڑا تاریخی شہر, ہسٹری سے بھرا ہوا. یہاں پہ ایک ایسا شخص پیدا ہوا تھا 18 سینچری میں, 100 سال پہلے. 100 سال پلس بہار, یو کین امیجن. چلو بڑی سٹی بامبے میں 18 سینچری میں کوئی آیا, دہلی میں کوئی آیا, لکھنؤ میں کوئی آیا, حیدرآباد میں کیوں آیا. وہاں پہ ایک پوری ڈائنیسٹی تھی. حیدرآباد میں قطب شاہی ڈائنیسٹی, نظام کی ڈائنیسٹی, یہاں اودھ لوگ تھے لکھنؤ میں. بڑے شہروں کی بات. اور بہار, وہ بھی چندن پٹی, ایک اندر انٹیریئر 200 کلومیٹر اندر. میں نے کہا یہاں کون ہے, تو بولا 18 سینچری میں ایک 18 سال کا لڑکا. 18 نام بعد میں بولوں گا, پہلے سے نام بول دوں گا تو آپ ایکسائٹیڈ ہو جائیں گے. میں بھی اسمارٹ ہوں, اتنی جلدی نہیں بولوں گا نام. 18 سینچری میں ایک 18 ایئرس اولڈ بوائے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اب فرینڈس کے ساتھ بیٹھا. ان لوگوں نے کہا کہ رافضی شیعہ لوگوں میں کوئی حافظ نہیں ہوتا قرآن کا, کوئی حافظ نہیں ہوتا, ہمارے پاس حافظ ہے. سن لیا, گھر جا کے اس بندے نے حفظ کیا قرآن کو 4 سال, پیچھے سے شروع کیا. بہت ڈیفیکلٹ ہے, ہاں. الحم سے, الف لام میم سے شروع نہیں کیا, قرآن کے پیچھے سے شروع کیا, لاسٹ پیج سے شروع کر کے پورا یاد کرتے 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 الف لام میم تک, سورہ بقرہ تک آیا. الحم تو سب کو پتہ ہے. اس کے بعد اس نے 4 سال کے بعد 22 سال کی ایج میں اس نے ان مسلمانوں کو کہا تم بول رہے کہ شیعوں میں کوئی حافظ نہیں ہے, میں حافظ بن گیا. یہ وہ شوق, حافظ بن گئے. اب اس نے پڑھنا شروع کیا. ان کے پاس تھوڑے سے لوگ تھے, یہ ایک لڑکا سب پہ بھاری آ گیا. اس انداز سے اس نے پڑھا, حفظ کیا. حفظ کر کے اس نے پہلی قرآن کی تفسیر, کتنی آپ آرام سے سن رہے یار, پہلی قرآن کی تفسیر اردو کی حاجی ناجی بات کے, انہوں نے گجراتی میں کیا. بڑے آدمی ہے وہ, میں بہت بڑا فین ہوں ان کا. لیکن اس بندے نے اردو کی پہلی تفسیر قرآن کی لکھی ہے. اس زمانے مجھے لکھنؤ میں نے یہ بات کہی تھی تو ان لوگوں نے کہا کہ شاید غفر و معاف, وہ بھی انہوں نے بھی کیا ہوں گا, جو جتنے لوگوں نے کیا ہوں گا, اللہ سب کو اچھا رکھے. مقصد وہ نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ اس نے کی.
آپ سوچو 18 سینچری میں اس بندے نے ایسا کام کیا. نہ اس زمانے میں جیسے میں بار بار بولتا ہوں، نہ لائٹ ہے، نہ کمپیوٹر ہے، نہ بال پین ہے. بال پین نہیں ہے. بال پین آپ لیتے 100 پیجز ایک ساتھ لکھ کے پھینکتے. آپ جب سے بال پین آیا یہ ہو گیا. جب سے وہ انک ختم ہوا اور بال پین آیا 100 پیجز آپ لکھ سکتے ایک ساتھ. پہلے کیا تھا؟ انک ڈالتے تھے پین. اس سے پہلے کیا تھا؟ بال کے اندر انک ہوتی تھی. ووڈن پین ہوتا تھا. ڈپ کرتے، ایسا ڈپ کیا، مثال کے طور پہ الف لکھا، یہ انک ڈرائی ہو گئی، پھر ڈپ کیا، پھر بے لکھا، مثال دے رہا. اس طرح لکھا جاتا تھا. تو کتنا ڈیفیکلٹ تھا اس زمانے میں، کتنا ڈیفیکلٹ. اس زمانے میں اس بندے نے پورے 6,500 آیتوں کا 114 سوروں کی تفصیل لکھی. اور اس زمانے میں کوئی کمپیوٹر نہیں. خلمی قرآن لکھ کے 18 سینچری کی بات کر رہا. آج میں پوری دنیا بول رہا ہوں. میں وینکوور سے، اللہ کا شکر ہے اللہ کا، یہ سارے ایریاز میں گیا ہوا. وینکوور سے لے کے پورا امریکہ، پورا کینیڈا، پورا سب کانٹیننٹ، پورا آسٹریلیا، پورا افریقہ، اس بندے کے ملینز کی تعداد میں، ملینز کی تعداد میں 100 سال ہو گئے مر کے. ملینز کی تعداد میں قرآن ہر گھر میں. اس کا نام کیا تھا؟ حاجی فرمان علی. اردو کا سب سے مشہور قرآن حاجی فرمان علی. اس کے بعد مقبول احمد کا قرآن آیا. اس کے بعد اب تو کئی تفسیر آ گئی. ذیشان ہے تو جوادی مرحوم نے بھی لکھا. تفسیر نمونہ بھی ہمارے پاس ہے. تو اس بندے کی گریو کہاں ہے؟ مظفر پور، بہار میں ایک جگہ ہے مظفر پور. جب میں پڑھنے گیا تو میں نے خاص طور پہ بولا I have to go to his grave. مجھے جانا، مجھے لے کے چلو. آپ لوگ مجلس تھی تو ارلی مارننگ ہم لوگ فرمان علی کی گریو پہ گئے. مجھے یقین نہیں آیا جا کے کہ میں فرمان علی کے سامنے کھڑا ہوا. کام 18 سینچری میں کام کیا. آج تک ملینز، میں بول رہا ہوں نا، ملینز کی تعداد میں قرآن موجود ہے. تو میں نے کہا کہ اس کی مجلس میں، اس پہ مظفر پور کی جب مجلس پڑھا، میں نے کہا یار تم لوگوں کے لیے تو ایک آئیڈیل ہے، یہاں کے یوتھ کے لیے آئیڈیل فرمان علی ہے. جیسا فرمان علی نے کام کیا ویسے تم بھی کرو کوئی کام. کسی کو تو آئیڈیل بناؤ. آج فرمان علی، اس زمانے کے جتنے بڑے بڑے علماء تھے سب مر گئے، جتنے پیسے والے تھے سب مٹ گئے، ہڈیاں گل گئی، کوئی باقی نہیں ہے. لیکن آج فرمان علی کا نام باقی پوری دنیا میں ہے. اگر خالی قرآن اٹھا کے تم دیکھ رہے تو فرمان علی کو ثواب مل رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے تو اس کو ثواب مل رہا. الف لام میم بول رہے تو اس کو ثواب مل رہا. علم کا سورہ پڑھ رہے تو اس کو ثواب مل رہا. آپ سوچو کہ اس بندے کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن، اور اللہ نے نام کو کیسے باقی رکھا. جب تم امام کے لیے کام کرو گے تو یہ ہے. سمجھ آئی بات؟ خالی بیٹھ کے دم بن کے ایسے مت بیٹھو. یہ محرم چینج کا نام ہے. محرم میں لائف چینج ہونا، تھنکنگ چینج ہونا. دعا کرنا فرش اعلیٰ پہ بیٹھ کے کہ مولا give me chance, give me chance, give me chance, give me chance, I should do something. اگر یہ نہیں کرو گے نا، کوئی چیز باقی نہیں، تمہارا نام ہی نہیں رہے گا. امام علی ایسے لوگوں کے لیے کیا بولتے جیسے ہم لوگ ہیں. میں اپنے آپ کو بھی بول رہا ہوں، ہم لوگوں کے لیے مولا علی کا جملہ ہے. ٹیلی فونز کو رکھ دے، خالی مجلس سنے. 12 بجے ایک بار ٹیلی فونز کھول لینا، صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. مولا علی علیہ السلام ایسے لوگوں کو کیا بولتے ہیں؟ مولا نے کہا، مولا کا جملہ، امام علی کا جملہ، ان کے سرمن کا جملہ. مولا علی بول رہے کہ جب ایسے لوگ جو نارمل، جو اپنے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اپنے کاروبار میں سوچ رہے، جاب پہ سوچ رہے، سوچنا بہت اچھی بات ہے، منع نہیں کر رہا، ضرور سوچو. فیملی کو چلانا ہے، گھر بار چلانا، یہ بھی عبادت ہے. لیکن خالی فکر اگر تم کو دنیا کی رہی، بولے ایسے لوگوں کا جب آخری وقت آئے گا نا، آخری وقت، امام کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں، بولے جب اس کے سامنے اس کا اعمال نامہ آئے گا، ملک الموت جب آئے گا نا، سب کے لیے ہمارے سامنے ایک ہمارا پوری زندگی کے اعمال نامہ آ جاتا ہے. کتنے گڈ ڈیڈز ہیں اور کتنے بیڈ ڈیڈز، کتنی نیکیاں ہیں، کتنے گناہ ہیں. ایک فار فریکشن آف سیکنڈ کے لیے آتا عمل نامہ. امام علی بولتے میرا مولا بولتا کہ اس وقت انسان اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے ایسا کاٹتا ہے،
اپنے گڈ ڈیڈز کو دیکھ رہا, بیڈ ڈیڈز کو دیکھ رہا کہ گڈ ڈیڈز کم ہے, بیڈ ڈیڈز زیادہ ہے. کاٹ کے امام علی بولتے کہ وہ اس وقت بھیک مانگتا, بولتا کہ یار what I have done in my life, Allah has given us so much, میں نے کیا کیا زندگی کے, what I have done in my life, صرف اپنے لیے زندہ رہا. اسلام, میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں, خزرباغ کے ممبر سے بول رہا, اسلام اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا جو صرف اپنے بارے میں سوچتا. اتنی بڑی بات بول رہا اس ممبر سے, پوری دنیا سن رہی, خزرباغ کا ممبر, جو اپنے بارے میں صرف تم سوچتے رہو گے, اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتا اسلام. اسلام کا یہ مسئلہ ہی نہیں کہ تم اپنے آپ کو سوچو, تم دوسروں کے بارے میں سوچو. اگر 10 چیز تم اپنے بارے میں سوچ رہے, ایک چیز تو اپنے کسی مومن بھائی کے بارے میں سوچو, کوئی ایک چیز تو امام حسین کے بارے میں سوچو کہ اتنا بڑا سیکریفائس ہو گیا, ہم نے کیا کیا مزہ لیا. کبھی سوچا کہ 3 دن محرم کے گزر گئے, 4 کی رات آ گئی, کوئی لائف میں تھوڑا چینج آیا؟ چینج مطلب فکر بدلنا. جس دن تمہاری فکر بدلے گی نا, تم کام کرنے لگو. اور ایک بات بہت اچھی بولتا, پلیز غور سے سنو سب, اگر تم امام کے لیے سوچو گے نا تو امام تمہارے لیے سوچے گا. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے لیے امام سوچے, آپ نہیں چاہتے کہ ہم امام کے لیے کوئی کام کر سکیں. میں نے یہ ایگزامپلس کیوں دیے ان لوگوں کے, یہ ایگزامپلس میں نے صرف اس لیے دیے کہ ہمارے یوتھ میں ایک موٹیویشن ہو, ہمارے یوتھ میں ایک فکر پیدا ہو. دیکھیے, اور میں ایگزامپلس دوں کہ جن کی جیسا رہبر ہے انقلاب آقا خمینی صاحب, اللہ ان کے درجات بلند کرے. توجہ سے سنو, آقا خمینی کا پیریڈ کون سا ہے؟ 70s کا ہے. ان کی ڈیتھ کب ہوئی؟ 89 میں ہوئی. 89 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. سب آپ لوگ جانتے ہیں آقا خمینی کو, اللہ ان کے درجات کو بہت بلند کرے. آپ انصاف سے بولو کہ آقا خمینی نے جب ریولیوشن کا بنیاد ڈالی, سٹارٹ کیا, وہ کون سا پیریڈ تھا؟ 60s میں سٹارٹ کیا تھا. 60s میں انہوں نے انقلاب سٹارٹ کیا, اور اینڈ کب ہوا؟ 79 میں وہ واپس ایران آئے. 30 ایئرس اسٹرگل کیا انہوں نے. 30 ایئرس بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے. ایک لڑکا جوان ہو جاتا, ایک جنریشن تیار ہو جاتا. 30 ایئرس ہی واز سو ڈیڈیکیٹڈ. اسلام ڈیڈیکیشن مانگتا, یاد رکھو, اسلام ڈیڈیکیشن مانگتا. ایون اگر آپ کہیں جاب کر رہے, کہیں آفس میں جاب کر رہے, اگر آپ کے پاس ڈیڈیکیشن نہیں ہے تو آپ کا باس آپ کو نہیں رکھے گا آفس میں, بولے گا گیٹ آؤٹ فرام می, مجھے نہیں چاہیے. تو کون سے اسٹاف کو رکھتا جو ڈیڈیکیٹڈ رہتا. ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی ہم کو ڈیڈیکیشن چاہیے. وہی آدمی ترقی کرتا, وہی آدمی گرو کرتا کہ جس کے پاس ڈیڈیکیشن. کوئی کام اگر ڈیڈیکیشن نہیں ہے تو باسز پسند نہیں کرتے, آپ جاب نہیں. ایون بزنس میں اگر آپ کا ڈیڈیکیشن نہیں ہے, آپ کا بزنس چلے گا؟ آپ کو ڈیڈیکیٹڈ ہونا پڑتا. لیکن ہم بزنس میں ہیں, اپنے کاروبار میں تو ہم بہت ڈیڈیکیٹڈ ہیں, اسلام کے لیے نہیں. آقا خمینی کا جو سب سے بڑی بات تھی, he was so dedicated towards اسلام. حیرت ہوں گی آپ کو کہ جب انہوں نے ریولیوشن سٹارٹ کیا تھا, بیداری, جیسا میں بیداری کی مجلس پڑھ رہا نا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو, we have to do this, انہوں نے, اور اس کے سامنے کون سی حکومت تھی, گورنمنٹ کون سی تھی اس وقت؟ مڈل ایسٹ کا سب سے اسٹرانگ کنگ تھا پورے مڈل. سعودی وادی کچھ بھی نہیں تھا, جب تھا سعودی, لیکن سعودی وادی کا کوئی وہ نہیں تھا جتنا ایران تھا. ایران کا جو شاہ رضا شاہ پہلوی جو کنگ تھا, وہ اتنا اسٹرانگ تھا, آئرن راڈ کی طرح وہ حکومت کرتا تھا, اور پورا ملک اس کو چاہتا تھا, اور پوری دنیا میں اس کی حکومت تھی. اور امریکہ کا سب سے کلوزسٹ ایلی تھا وہ. مڈل ایسٹ میں صرف رضا شاہ پہلوی ایران تھا. یہ جتنے مڈل ایسٹ کے کنٹریز تھے, یہ پینٹس تھے اس کے ساتھ. ویری اسٹرانگ ہر چیز میں, پیسے میں, آرمی میں, میڈیسن میں, ہر چیز میں ویری اسٹرانگ کنٹری. لیکن وہ کنگ جو تھا نا, کنگ رضا شاہ پہلوی, وہ پہلے مذہبی تھا, شیعہ تھا, لیکن وہ ہٹ گیا, ٹورڈز ویسٹ چلا گیا.
ایران پیرس بنا ہوا تھا، تہران، وہاں پہ بارس، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، ڈرنک بیئر کو وہ لوگ بولتے تھے بالی واٹر ہے، اوپن تھا بیئر، بڑے بڑے بارس تھے، کلبس تھے، پبس تھے، ہر چیز تھی، ہر گناہ وہاں بیٹھ کے کر سکتے، جیسا ہم دوسرے ملک ہے نا، لٹرلی تہران کو پیرس بولتے تھے، یہ بولتے تھے کہ پیرس میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو ایران میں، اتنے گناہ ہوتے، سینما گھر تھے، بے پردی تھی، اسی زمانے، پلیز غور سے سنیں، اسی زمانے میں اس نے عورتوں کے سروں سے چادریں لی تھی، بولا یہاں پردہ وردہ نہیں کرنا، ایران شیعہ ملک، پردہ وردہ نہیں کرنا یہاں، اتنا گناہ اوپن ہو رہے تھے، ہر گناہ اوپن ہو رہا تھا، اور ڈر ہی نہیں تھا، اور وہاں کے لوگ بڑے مست تھے، پیسہ تھا، یہ تھا۔ ایسے موقع پر اگر کوئی دین کی بات کرے تو کیسا لگے؟ اب جیسا میں کر رہا ہوں اور آپ وہاں بڑے ریلیکس ہو کے بول رہے ہیں یار واٹ از ٹاکنگ اباؤٹ، بول رہے ہیں نا دل میں، نہیں بول رہے ہیں تو اچھا نہیں بول رہے، تو اتنے دنوں کی عادت ہو گئی آپ کو۔ دیکھو ایک بات بولو، دین کے ہر آدمی یہ چاہتا، 1 گھنٹہ مجلس میں بیٹھو، ہمارے لیے تعریف کرو، اچھی باتیں کرو اور چلے جاؤ، وہ مجلس میں ثواب تو ملے گا لیکن مقصد مجلس نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ ہر ذاکر چاہتا کہ اس کی مجلس میں بڑی واہ واہ ہو جائے، بڑی نعرے لگ جائیں اور چلا جائے۔ 1 گھنٹے میں آپ لے کے کیا جا رہے؟ بہترین مجلس وہ ہوتی کہ جب تم مجلس حسین میں آئے نا تو ایک بیماری کو چھوڑنا، نور کی چیز کو لے کے باہر جانا، مطلب you have to learn something۔ محرم لرننگ کا پیریڈ، ہم کو کچھ امام حسین کی قربانی کے لیے ہم کو کچھ کرنا ہے، ہم بھی موٹیویٹ ہونا۔ میں آج کے دور میں آپ بولیں گے کیا کرنا، بہترین اعمال میں سب سے پہلے واجبات پہ عمل کرنا۔ If you really want to join the army of Imam Mahdi, if you really want to join Karbala، پہلی چیز جو ہے، پہلا کنڈیشن واجبات پہ عمل کرنا۔ اب پورا واجبات کا فریم ہے، آپ کو معلوم ہے، میں کچھ نہیں بولتا، I don't want to say، لیکن اس کے بعد جو سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے آج کے زمانے میں، رزق حلال کھانا بہت ڈیفیکلٹ ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہے، رزق حلال کھانا، 1 روپیہ بھی ادھر سے ادھر نہیں جانا۔ امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا شیعہ کی پہچان کیا ہے؟ میں ابھی آغا خمینی کا واقعہ کمپلیٹ کرتا، امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا آپ کی شیعہ کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ کا شیعہ آنیسٹ ہوتا۔ آنیسٹی صرف پیسوں میں نہیں ہوتی، پوری زندگی میں آنیسٹی آنا، زندگی کا ہر چیز میں آنیسٹی، ایماندار۔ اس کے بعد امام علی کیا بولے معلوم؟ سوچ نہیں سکتے آپ، امام علی شیعہ کو پہچاننا ہے تو ذرا لین دین کر کے دیکھو۔ بامبے میں کسی کو 1 ملین روپیز دے اور بولے بیٹا keep it with you, I'll take it tomorrow. He'll say کہ tomorrow never comes. Is it؟ دیکھے تو دیکھو، یہ چیز پیدا کرو۔ تمہاری آج تم لوگ سکولز جا رہے، تم کالجز جا رہے، تم یونیز کو جا رہے، تم ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کر رہے، تو تمہارا کیریکٹر ایسا ہونا، تمہاری آنیسٹی ایسا ہونا کہ دوسرے ریلیجن والے پوچھنا کہ تم کتنے آنیسٹ ہے، کتنے سافٹ سپوکن ہے، تم کس ریلیجن کو بلانگ کرتے، تو تم بولو میں I'm follower of امام علی۔ یہ شیعہ کی پہچان۔ خالی کالے کپڑے پہننے سے شیعہ نہیں بنتے، کالے کپڑا ضرور پہنو، محرم ہے ضرور پہنو، بٹ I'm telling you۔ تو اگر اب دیکھو نام کیسا، باقی میں نام، یہ تو ابھی یہ مجالس میں سے یہ لوگوں کے کنٹریبیوشن بتا رہا، ابھی تو 4-5 مجلسیں اور ہیں نا۔ آغا خمینی 60s میں ان کو جب یہ دیکھا کہ ایسے گناہ ہر طرف ہو رہے، انہوں نے ریولیوشن سٹارٹ کیا، گورنمنٹ کے اگینسٹ بولا، کنگ کے اگینسٹ میں بولا۔ لوگوں نے کہا کہ کنگ کے اگینسٹ میں ہوتا گلا کٹ جائے گا، ان کو راتوں رات میں سے نکالا گیا۔ گورنمنٹ نے ایسا پریشر کیا، شاہ نے کہا کہ I don't want to see him over here, I don't want to see him۔ آج ہی رات میں نکال، اتنا بڑا عالم نکال دیا، تہران سے ان کا گھر ہے، نکال کے یہ عراق چلے گئے۔ اس وقت صدام نہیں تھا، لیکن پارٹی یہی تھی، بھارت پارٹی۔ یہ اوور نائٹ وہاں چلے گئے، عراق چلے گئے، وہاں جا کے انہوں نے پناہ لی، 30 ایئرس تک وہاں رہے، 30 سال۔
ان کا ریولیوشن آیا کیسا پتا ہے آپ کو؟ معلوم ہے کچھ؟ انہوں نے ایران تک اپنے میسج کو ریلے کیسا کیا؟ اس زمانے میں واٹس ایپ نہیں ہے، فیس بک نہیں ہے، کیسا کیا پتا ہے آپ کو؟ آڈیو کیسٹ سے. یہ آڈیو کیسٹ کا زمانہ تھا، آڈیو پہ اپنا لیکچر کرتے تھے. یہ میں جیسے باتیں کرا نا، یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو، امام کا یہ حکم ہے، امام کا بالکل جیسے میں اسپیچز ہے نا ایسی، اس وجہ کی میں ان سے بہت امپریس. اور رہبر ایک عظیم پرسنالٹی کا نام کہ جس نے ہزاروں میل دور بیٹھ کے اتنا بڑا ریولیوشن لایا، اتنا بڑا انقلاب لایا کہ پوری حکومت ہل گئی. یہ بندہ وہ ہے. تو وہاں سے بیٹھ کے، عراق سے بیٹھ کے آڈیو کیسٹس بھیجتے تھے، اور آڈیو کیسٹس کے تھرو لوگ جو سنتے تھے ان کو. 30 ایئرس کوئی معمولی پیریڈ نہیں ہے. 30 سال آپ سوچو، اپنی زندگی کی پوری جوانی آغا نے عراق میں گزار دی. پوری جوانی گزار کے انہوں نے وہ کام کیا کہ ایسی بڑی ظالم حکومت کو ہلا دیا، اس کی ہلا کے شاہ کو مجبور کر دیا کنٹری چھوڑنے کے لیے. رہبر کا ایک کنڈیشن تھا، جب ان کو بولے آپ ایران آؤ، انہوں نے کہا نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کم، جب تک شاہ رہے گا وہاں پہ میں نہیں آؤں گا. تو شاہ کو، حکومت کو، اس حکومت کو ختم کرنا پڑا مجبوری کے تحت، اس لیے کہ اس وقت ایران کے اس شاہ کے جو سپورٹرز تھے یہ سارے ویسٹ کے بڑی کنٹریز، میں نام نہیں لیتا کسی کا، ساری بڑی کنٹریز اس کو پوری سپورٹ کر رہی تھی، پوری سپورٹ کر رہی تھی. یہ آغا نے کہا کہ میں نکلتا ہی نہیں یہاں سے. اس کے بعد عراق کے اوپر اس کو سپورٹ دیا، صدام کے اوپر پریشر کیا کہ ان کو نکالو عراق سے. تو صدام نے ان کو عراق سے نکالا تو یہ وہ بندہ ہے کہ رات بھر ترکی کے بارڈر پہ رہے، سردی میں رہ کر پیرس چلے گئے. بس پیرس تک پہنچا، میرا ٹائم ہو گیا. آپ بولیں گے پلیز جلدی ختم کرو، یہی بول رہے ہیں نا؟ صلوات پڑھ لیں محمد والے. ایک اور پڑھ لیں پلیز. میں انکمپلیٹ مجلس چھوڑ کے جا رہا آج، کل یہی پیرس سے شروع کروں گا. ویری انٹرسٹنگ واقعات آئیں گے، لیکن ٹائم پہ آئے تو سنیں گے. کل انشاءاللہ یہ ریولیوشن کے بارے میں بتاؤں گا. میں صرف میں بار بار بول رہا ہوں آپ لوگ، موٹیویشن کے لیے میری یوٹیوب جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے صرف ان کے لیے نہیں پڑھ رہا. آپ جانتے کہ یہ خزرباغ کا اشرا پوری دنیا سن رہی، آسٹریلیا میں بھی سنے جا رہا، یورپ میں بھی سنے جا رہا، امریکہ کینیڈا میں سنے جا رہا، گلف میں سنے جا رہا، ایون ہمارے پڑوس کے ملک میں سنے جا رہا. پوری دنیا سن رہی، ہزاروں کی تعداد میں جو میسیجز، جو پیغامات آ رہے. تو بس میں مجلس ختم کر رہا اس لیے کہ میرا ٹائم ہو گیا. جو ٹائم ہے وہ ٹائم پہ ختم کر. کل انشاءاللہ صرف موٹیویشن کے، میں بار بار بول رہا ہوں کہ اگر میرے یہ پورے عشرے میں اور پوری دنیا میں جان سنے جا رہا خزرباغ کا اشرا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سن رہے، جہاں بھی سنے جا رہا پورے یہ عشرے میں ایک آدمی بھی چینج ہو گیا تھا خزرباغ کا اشرا کامیاب ہو. مجھے ایک چینج چاہیے. اس لیے کہ دوستوں اگر چینج ہو گیا تو جو مقصد حسین ہے وہ پورا ہو جائے. ایک چینج نہیں ہو رہا، جنریشن بدلتا پھر. بس میری خواہش ہے کہ جو یہاں بیٹھ کے سن رہے ان کی بھی فکر کو بدلو. مجھے بتاؤ، مجھے واٹس ایپ کرو کہ یس وی آر تھنکنگ ناؤ ٹو ڈو دس. ایک چیز یاد رکھو، گھبراؤ مت کہ میرے پاس تو کوئی ٹولز نہیں ہے. ایک سٹیپ تم رکھو، منزل تک امام پہنچا دے گا. سٹارٹ. میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ 1443 ہجری کی محرم تمہارے لیے چینج محرم آنا، تمہاری فکر کی چینج ہے کہ میرے کو کچھ مولا حسین کے لیے کرنا ہے. ماں باپ کے لیے کو بھی بول رہا کہ خالی ڈم بٹ کے بچوں کو مت پالو. جس کے گود میں بچے رہا ان عورتوں کو بول رہا بچے کو گود میں لے کے دعا کرو کہ مولا اس بچے کا واسطہ مجھے آپ کے اس بچے کو حسینی بنانا، انقلابی بنانا ہے، امام کے لشکر کو شاعر، وہی ہماری بقا ہے. بس اگر اس میں ہم کامیاب ہو گئے تو ہمیشہ ہم جیت گئے. بس دوستو، میرا مولا بڑا غریب ہے،
غریبوں کا غریب امام ہے. حسین سے بڑا کوئی غریب نہیں, مولا حسین سے بڑا کوئی مظلوم نہیں. 3 محرم گزر گیا, دن گزر گیا, 4 کی رات آ گئی, شب 4. کتنے راتیں اور باقی ہیں؟ 5-6 راتیں آئیں. اس کے بعد اتنی رونق, آپ روز دیکھ رہے کہ روز ایک مقرر ٹائم پہ ہم لوگ سب جمع ہوتے ہیں, مجلسیں ہو رہی ہیں. نیکسٹ فرائیڈے یہ ٹائم کیا رہے گا پتا ہے آپ کو؟ قیامت کی رات رہے گی. عاشورہ گزر جائے گا, 1 ہفتہ بھی نہیں, اب 1 ہفتہ بھی نہیں ہے. میرا مولا حسین رخصت ہو جائے گا, گھر سنسان ہو جائے گا, سناٹا آ جائے گا. بس جتنے دن آپ کو مل رہے نا اس کو غنیمت سمجھو, غنیمت سمجھو, اور سمجھ کر بس صرف دعا یہ کرتے رہو کہ مولا give me chance, مولا give me chance, I should serve you, مولا I should serve you. یہی میری بقا ہے, یہی میری نجات ہے. یہی کام کرو گے تو میں ایگزسٹ کروں گا, میرا نام ایگزسٹ کرے, ورنہ میرا نام دنیا مٹا دے گی. جن لوگوں نے حسین کا ساتھ دیا آج وہ لوگ کامیاب ہے دوستوں, اس لیے کہ مولا حسین کسی کا رکھتے بھی نہیں, کسی کا نہیں رکھتے. آپ کوشش کرو صرف دن بھر میں کم از کم 2-3 مجلسیں, اگر آپ مجلس ایک کر رہے, آفس ہے, جاب ہے, نوحہ پر 2-3 آنسو ضرور نکالو. اگر تم محرم میں نہیں رہو گے اور حسین کے نام پہ نہیں رہو گے تو پھر کب رہو گے؟ آپ یہ مت سمجھو کہ آپ اکیلے گریا کر رہے. حسین کے بھی بچے تھے لیکن ظالموں نے رونے نہیں دیا. مولا حسین کی بھی بیٹی تھی, باپ کا ماتم کرنا چاہتی تھی, لیکن ظالموں نے اتنا ظلم کیا, اتنا ظلم کیا کہ سکینہ بی بی کو معلوم کب ہوا کہ میں یتیم ہو گئی؟ اس وقت معلوم ہوا جب پہلا تماچا لگا. میں نے بڑی آسانی سے بول دیا اور آپ نے سن لیا. پہلا تماچا جب بچی کو لگا, اس وقت دوستو تماچا کس کو بولتے؟ اس ظالم نے اتنی زور سے منہ پہ مارا تھا, اتنی زور سے منہ پہ مارا تھا کہ حسین کی یتیم زمین پہ گر گئی. پھر اٹھا کے دوسرے رخسار پہ مارتا تو اس وقت احساس ہوا کہ میرا بابا مار ڈالا گیا. تڑپ کے کہنے لگی بابا میں تو یتیم ہو گئی بابا. تو یہ مت سمجھو کہ تم اکیلے رو رہے, دوستو کائنات کا ذرہ ذرہ مولا حسین کے لیے رو رہا. حسین کربلا پہنچ گئے. 2 محرم کو میرا مولا حسین کربلا پہنچا. اللہ ہم کو بھی کربلا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. 40 حسین اس سال انشاءاللہ ہم لوگ کربلا میں کریں انشاءاللہ. دوستو اور جب کربلا پہنچا, یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ, مولا حسین کا آباد قافلہ کہوں, جب پہنچے جس گھوڑے پہ امام حسین تھے وہ گھوڑا کربلا کے میدان میں رک گیا. حسین تو جانتے تھے 7 گھوڑوں کو 7 ہارسز کو انہوں نے چینج کیا حجت کو تمام کرنے. اس کے بعد مولا حسین جھک کے نیچے سے زمین میں سے خاک اٹھائی, آنکھوں کا سونگ کے نیچے ڈال دیا. بنی اسد کی جو ٹرائب تھی ان کے لوگ آ گئے کہ امام حسین آئے, امام حسین آئے, امام حسین. ہر آدمی زیارت کو آ رہا تھا, قافلہ پورا کھڑا ہوا ہے. مولا حسین نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ امام تو سب جانتا ہے. کسی نے کہا مولا اس کو ماریا کہتے ہیں, کسی نے کہا مولا اس کو شط الفرات کہتے ہیں, کسی نے کہا مولا اس کو نینوا کہتے ہیں. مولا بار بار پوچھے جا رہے یہ بتاؤ اس کا اور کوئی نام ہے, اس کا اور کوئی نام ہے. ایک بزرگ انسان نے آگے بڑھ کے کہا مولا اس کو کربلا کہتے ہیں. بس یہ کہنا تھا. میرے مولا حسین نے عباس سے کہا بھیا اب قافلہ یہیں رک جائے گا, قافلہ روکو, خیمے لگاؤ, میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں. جب لوگ آئے آ کے کہا مولا آپ رہیں جتنے دن چاہے رہیں, لیکن مولا اس زمین کو خریدو مت. حسین نے پوچھا کیوں؟ تو کہا مولا ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ زمین کسی کو راز نہیں آتی. مولا نے کہا اب یہ زمین ہم کو راز آئے, اب ہمیشہ قیامت تک ہم یہیں رہیں. بی بی زینب خیمے میں گئی, تھوڑی دیر گزری, تھوڑی دیر گزرنے کے بعد فضا سے کہا کہ فضا میرے ماجائے کو بلا کے لاؤ. مولا حسین آئے تو کہا کہ بی بی نے کہا کہ بھیا یہ کیسی زمین ہے, جب سے میں آئی ہوں میرا دل بڑا گھبراتا ہے. اور بھیا خیمے کے پیچھے سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آتی, وہ بی بی ایسے تڑپ تڑپ کے رو رہی جیسے پورا گھر اجڑ گیا. حسین نے کہا آہستہ نہیں رونا, آہستہ نہیں رونا. بی بی نے حسین نے کہا بہن یہ کربلا ہے
اور بہن تم نے آواز کو نہیں پہچانا، یہ ہماری ماں فاطمہ ہے جو تڑپ تڑپ کے رو رہی کہ ہائے یہی زمین پہ میرا گھر اجڑ جائے گا۔ بس دوستو اس کے بعد وہ لمحہ آیا کہ مولا نے زمین کو خریدا، خرید کے جو ڈاکومنٹس بنے، وہ پیپر جو بھی ڈاکومنٹس تھے، اس ڈاکومنٹس کو امام نے پلٹ کے بنی اسد والوں کو پھر دے دیا، پھر دے کے کہا کہ میں تم کو ہبہ کر رہا، گفٹ کر رہا۔ دیکھو یاد رکھو 10 محرم کو ہماری شہادت ہوگی، ہماری شہادت کے بعد جب میرے زائر آئیں تو ان کو بھوکا نہیں رکھنا۔ عزیزو آج جو کربلا میں کھانا کھلایا جاتا ہے یہ حسین کی وصیت ہے کربلا والوں کو، کہا کہ میرا زائر بھوکا نہیں رہے، میرا زائر پیاسا نہیں رہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں مولا آپ تو بھوکے شہید ہو گئے، لیکن آپ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ کا زائر بھوکا اور پیاسا رہے۔ دوستو اس کے بعد امام کی غربت دیکھو، مولا حسین کی غربت کمال پہ گئی۔ امام نے بنی اسد کے مردوں کو بلا کے کہا سنو ہم 10 محرم کو شہید ہو جائیں گے اور یہ جو ظالمین ہیں یہ اپنی لاشوں کو دفن کریں گے، ہماری لاشوں کو چھوڑ دیں گے، تم لوگ آنا اور ہماری لاشوں کو دفن کرنا۔ اس کے بعد امام نے عورتوں کو بلایا، عورتوں کو بلا کے کہا کہ اگر تمہارے مرد حکومت کے خوف سے نہ آئے تو پانی کے بہانے آنا اور ہماری لاشوں پہ مٹھی ڈال دینا۔ عزیزو اس کے بعد حسین کی غربت معراج پہ چلی گئی۔ عورتوں کو مردوں کو بولنے کے بعد پھر امام نے کیا کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، بلا کے کہا بچوں سنو، اگر تمہارے ماں باپ ہم کو دفن نہ کرے تو کھیلتے ہوئے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے جسموں پہ ڈالنا۔ آج بھی 12 محرم کو بنی اسد کا قافلہ ایسی آتا ہے، جب اس دن آیا 12 محرم کو تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا، ہر طرف لاشیں ہیں لیکن کسی پہ سر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک عجیب مسافر کو دیکھا کہ جو اونٹ پہ آیا، جو توق و زنجیر میں اسیر تھا، اس نے کہا ٹھہر جاؤ میں بتاتا ہوں کس کا لاشا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ گیا، ایک جوان کی میت تھی جس کا سینہ زخمی تھا، اس نے اپنے سینے پہ مار کے کہا یہ میرا بھائی علی اکبر ہے۔ پھر ایک پامال لاشے کو اٹھا کے کہا یہ قاسم ہے۔ پھر اونو محمد کی لاشیں اٹھائی، پھر علی اصغر کا لاش کو اٹھا کے دفن کیا، پھر امام حسین کے پاس گیا اور تڑپ تڑپ کے رونے لگا۔ تو اس وقت بنی اسد والوں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا یہ میرا بابا حسین ہے۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں ان کا بیٹا سید سجاد ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے کے بعد دوستو جب یہ بنی اسد والے جانے لگے، میں نے مجلس ختم کر دی، جانے لگے تو کہا نہیں ٹھہرو، ابھی ایک لاش اور باقی ہے، اس کو بھی دفن کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو نہر پہ لے کر گئے، نہر پہ گئے تو دیکھا کہ ایک شیر لیٹا ہوا ہے لیکن دونوں ہاتھ اس شیر کے نہیں ہے، اس کو بھی قبر میں اتارا اور بنی اسد والوں سے کہا تم لوگ اوپر ٹھہرو۔ میرا امام نیچے اترا، اپنے رخسارے کو اپنے چچا کے سینے پہ رکھا، رکھ کے کہا چچا آپ یہاں آرام کر رہے، آپ کی بہنیں کوفے میں ہے، ارے زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے، چچا آپ زندہ رہتے تو آج آپ کی بہنوں کا یہ حال نہیں ہوتا۔ اللہ سیدی بول پروردگار میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ، مولا عباس کا واسطہ، ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولو۔ پروردگار ہماری یہ مجلس میری مظلوم بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ سب مل کے آمین بولو۔ پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ بے حق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار دنیا بھر میں تو عزاداری کی حفاظت فرما۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، ان کے صدقے میں سارے مولا کے چاہنے والوں کو سلامت رکھ۔ اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں۔ پروردگار ہم کو موقع دے، توفیق دے کہ ہم اسلام کی مدد کریں انشاءاللہ۔ سیرت مولا حسین پہ چلنے کی توفیق اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر، اور ہم سب کو حج و عمرہ زیارات نصیب ہو انشاءاللہ، اور زیارات کے راستوں کو کھول دے انشاءاللہ۔ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔
ایک سورہ فاتحہ قیصر بائی کے لیے پڑھ دیں، اپنے اپنے سارے مرحومین کے لیے پڑھ دیں، آغائے خمینی صاحب کے لیے پڑھیں، اور فرمان علی صاحب کے لیے پڑھ دیں جنہوں نے قرآن کی تفصیل لکھی، اور جتنے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم، ان سب کے لیے، بامبے کے سارے مرحومین جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لیے، اور مکھی فیملی کے سارے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔